ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر برادران اسلام، آج کی مجلس میں آپ دوستوں کے سامنے 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا زید بن حارثہ. یہ حضرت زید بچپن میں ایک قافلے کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں جاتا پڑا، گرفتار ہو گئے. مکہ کے بازار میں جا کر ان کو فروخت کر دیا گیا. دکھتے دکھاتے یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے ان کو خرید لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی شفقتوں کے باعث ساری زندگی حضور علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے، حضور کے پاس رہے. میرے بھائیوں، 1,20,000 صحابہ کرام میں سے یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں اپنا متبنہ نہیں بنایا، اپنا لے پالک بیٹا بنایا. لے پالک بیٹے کے ساتھ آگے چل کر اپنی پھوپھی جان بہن حضرت زینب کا ان کے ساتھ نکاح بھی کر دیا. میرے بھائیوں، عرب کے رسم رواج کے مطابق ان پر چونکہ ٹھپا لگ چکا تھا کہ یہ پہلے غلام تھے، حضرت سیدہ زینب اور حضرت زید کا آپس میں نکاح نہ ہو سکا. آپ میں ہم سب بچوں بیٹیوں والے ہیں، اپنی اولاد کے رشتے کرتے ہیں. کبھی بھی رشتہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی بھی ناکام بھی ہو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بھی سمجھایا، زید کو بھی.
کسی بات پر حضرت زید کی طبیعت میں ایسی ترقی اٹھی کہ انہوں نے نئی زینب کو طلاق دی. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے صدمہ محسوس کیا. آپ اور میں ایک رشتہ کریں، ظاہر ہے کہ اگر وہ ناکام ہو جائے تو صدمہ ہوتا ہے. حضرت زید کو بھی صدمہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے میرا نکاح کرایا تھا اور طلاق ہو گئی. میں زینب متعلقہ ہوں، انہیں بھی صدمہ تھا. اس پر کئی سال بیت گئے. میں زینب ہر وقت پریشان رہتی تھی اور یہ فطری امر ہے. اللہ پاک پروردگار عالم نے میں زینب کی زینب بنت جہش کی اس پریشانی پر رحم کیا اور وحی الہی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی. قد زوجنا، کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر لیا. میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ہاں پیغام بھیجا. وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں، آباد ہو گئی. بعد میں حضرت زینب حضور علیہ السلام کی باقی بیویوں کو، امہات المومنین کو بطور دل لگی کے فرمایا کرتی تھی، آپ میرا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہیں؟ تم سب کے حضور کے ساتھ نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے ہیں، میرا حضور کے ساتھ نکاح اللہ نے کیا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کرتی تھی، تمہارے نکاح کے گواہ وہ لوگ ہیں، ہمسائے، رشتے دار، عزیز اقارب. میرے نکاح کا گواہ اللہ کا قرآن ہے. میرے بھائیوں، میں نے ابتدا میں درخواست کی کہ حضرت سیدنا زید کے حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد بھی کیا، اپنا بیٹا بھی بنایا. بیٹے بنانے کا معنی منہ بولا بیٹا، متبنہ. اس پر اللہ پاک پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کوئی آدمی کسی کو 1000 دفعہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے، حقیقی بیٹے کے احکام اس پر لاگو نہیں ہو سکتے. میرے بیٹے کا نام انس ہے. بولنے میں، چارنے میں، لکھت پڑھت میں انس بن اللہ وسایا لکھا جائے گا. عرب کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی کو اپنا بیٹا بناتے تو جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا،
زید کے والد کا نام حارثہ تھا، زید ابن حارثہ۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بول چال میں معاملات میں بجائے زید ابن حارثہ کے اسے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا گیا۔ شریعت کا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھائی گئی کہ تم کسی کو 1000 بار اپنا بیٹا کہو، حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا تمہاری جائیداد کے اندر وارث ہے، منہ بولا بیٹا تمہاری جائیداد کا وارث نہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، خدا نہ کرے وہ بیوہ ہو گئے یا نکل کا، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو اس کی طلاق شدہ بیوی یا اور بیوہ کو کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ فرق بتانا، شریعت کو یہ فرق بتانا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، جس کو تم بیٹا بناؤ 1000 بار بیٹا کہنے کے باوجود بول چال معاملات میں اس کے باپ کا ذکر کیا کرو، اپنے آپ کو بطور باپ کے تم نہیں کہہ سکتے وہ زید ابن حارثہ ہوگا، زید ابن محمد نہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ ادھر رحمت عالم نے نئی زینب کے ساتھ نکاح کیا، ادھر اپنے رواج کے مطابق مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ ایک طرف تو رحمت عالم کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اب اس کی مسلطہ کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ معاذ اللہ نکاح کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس کا مشرکین مکہ نے یہ اعتراض حضور پر، مشرکین مکہ نے یہ اعتراض حضور پر اس دھرتی پر کیا، اس کی صفائی اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ محمد عربی کا تو کوئی جوان بیٹا ہی نہیں، بہو اس کی ہوتی ہے جس کا بیٹا جوان ہو۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، طیب ہے، طاہر ہے، قاسم ہے، ابراہیم، ان تمام کا انتقال بچپنے میں ہو گیا، کوئی بیٹا حضور علیہ السلام کا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ جب کوئی جوان نہیں، جب آپ کا بیٹا کوئی جوان نہیں، بیوی تو جوان آدمی کی ہوتی ہے، جب کوئی بیٹا جوان نہیں تو تمہارا اعتراض کرنا غلط ٹھہرا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں تمام تر بیٹے بچپن حضور کے بچپن میں ان کا انتقال ہوا، کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اس پر مشرکین مکہ
اللہ نے کہا اس پر مشرکین میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے اس پر کہ حضور علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا بچپن کے اندر انتقال ہو گیا, کوئی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. لو ہو گیا یقون بعدہ نبی لعاش ابنہ ابراہیم کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی بننا ہوتا تو آپ کا بیٹا ابراہیم جوان ہوتا, وہ زندہ رہتا. اب اگر آپ کے بیٹوں میں سے کوئی زندہ رہے, جوانی کی عمر کو پہنچے, تو دو صورتیں ہوں گی کہ آپ کا جوان بیٹا ہے وہ نبی بنا یا نہیں. اگر نبی بنا تو حضور آخری نبی نہ رہے, اور اگر نبی نہیں بنا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نبی, ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی, اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی, یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ نبی, باقی نبیوں کے بیٹے نبی, حضور کا بیٹا نبی کیوں نہیں؟ اگر حضور کے بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچتے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ نبی ہے یا نہیں. نبی بنتے تو حضور کی ختم نبوت پہ اعتراض آتا, نبی نہ بنتے تو یہ سوال ہوتا کہ باقی نبیوں کے بیٹے نبی, حضور کا بیٹا نبی کیوں نہیں. میرے اللہ نے حضور کے تمام بیٹوں کو بچپن میں ان کا انتقال کر دیا تاکہ حضور کا کوئی بیٹا نہ جوانی کی عمر کو پہنچے, نہ یہ سوال ہو, حضور کی ذات پر بھی اعتراض نہ آئے, محمد عربی کی ختم نبوت پہ بھی اعتراض نہ آئے. میرے بھائیوں, اب میں گزارش کرتا ہوں, اس پر مشرکین مکہ یہ سوال کر سکتے تھے کہ انسان کی نسل چلتی ہے نرینہ اولاد سے, آپ کا بیٹا, اس کا بیٹا وہ آپ کا پوتا ہوا, اس کا بیٹا آپ کا پڑپوتا ہوا, باپ ہے, بیٹا ہے, پوتا ہے, پڑپوتا ہے, نسل چل رہی ہے. حضور علیہ السلام کا اگر کوئی بیٹا نہیں تو آپ کی آگے نسل نہیں چلے گی. اللہ نے اس کا جواب دیا, ولیکن رسول اللہ, تم کہتے ہو حضور علیہ السلام کا نسل نہیں چلے گی, آگے آپ کا نام نہیں ہوگا. محمد عربی کو اللہ کے ایسے رسول ہیں, آپ کی امت آپ کے نام کو زندہ رکھے گی. ابو بکر آپ کے نام کو زندہ رکھے گا, عمر آپ کے نام کو زندہ رکھے گی, عثمان و علی آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے, حسن و حسین آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے, شاہ ولی اللہ عطا اللہ شاہ بخاری, امام مسلم ترمذی, ابو داؤد, یہ آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے. تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ حضور کا نام زندہ نہیں رہے گا؟ وہ اللہ کے رسول ہے, اس لیے آپ کا نام زندہ رہے گا. امت اپنے نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے, نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. نسبی اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ کی امت آپ کے نام کو زندہ رکھے گی.
حضور کے بعد بھی جب کوئی نبی آئے گا پھر آپ کا نام ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ کو کہو. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. کہ یہ ایسے نبی ہیں کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا. اب قیامت تک آپ ہی کا پردہ چلے گا, آپ ہی کا نام روشن ہوگا. نہ آپ کے بعد کوئی اور آئے, نہ یہ قضیہ پیدا ہو. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں, اس کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا خاتم النبیین کا. حضرات میری گزارش ہے لفظ خاتم ہو یا خاتم, عربی زبان میں یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن تمام عرب کے قدیم اور جدید اہل لغت اس بات پر متفق ہے کہ جب بھی لفظ خاتم یا خاتم کا کی زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شریفوں, خاتم الکتب, خاتم الکتب, خاتم الادیان, خاتم الادیان, خاتم القوم, خاتم القوم, اے آخرہم. یہاں قرآن مجید میں خاتم کے لفظ کو النبیین جمع کی طرح مضاف کیا گیا تو اس کا معنی ہے آخری. حضور فرماتے ہیں لوگوں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد. مل کے کہتے ہو صلی اللہ, ایسے نہیں جور سے. اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز, اور بلند آواز. اس کا حضور فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم, سب سے آخری نبی میں. میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں, پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو, آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کے شخص کو اللہ نے نبی نہیں بنایا, محمد عربی کے بعد اب کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ نبی نہیں بنائیں گے. نبوت کی ابتدا حضرت آدم ہے, نبوت کا نقطہ انتہا وہ محمد عربی کی ذات ہے. بھائیوں میری گفتگو لمبی نہ ہو, مجھے آپ حضرات سے درخواست یہ کرنا ہے, حضور آخری نبی ہے, آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور آخری نبی ہے. ایسے نہیں بلند آواز سے, حضور آخری نبی ہے, حضور آخری نبی ہے. آپ آخری نبی ہیں, آپ کا دین آخری دین ہے, آپ کی شریعت آخری شریعت ہے, آپ کی امت آخری امت ہے. آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے. میرے بھائیوں, اسے رحمت عالم نے ایک اور زاویہ سے جو ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں لوگوں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. حضور فرماتے ہیں لوگوں امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو, نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں. میرے بھائیوں, ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے,
صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا آقا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سبحان اللہ تو کہو تم میرے ساتھی ہو، صبح و شام تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات، تمہارے سامنے وہی نازل ہوتی ہے، تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہے، تم لوگ صبح و شام میرے ہاتھوں میں روزگار دیکھتے ہو، تم میرے ساتھی ہو، سنگی، تم میرے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایک صحابی نے اس پر کہا مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا 7 سبحان اللہ، زور سے بلندآواز سے حضور نے فرمایا 7 دفعہ مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لائے تھے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ میں اپنی خوش نصیبی پر جتنا اللہ پر شکر ادا کرے کم ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ میرے بھائیوں بات کو آگے چلاتے ہیں، آپ کو سوچیں گے کہ آج کی مجلس میں نے یہ کیا بحث شروع کر دی؟ یہ ایمان اور عقیدے کی بحث ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر کہہ دو کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ پچھلے سال کورونا تھا، شدید قسم کا، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا۔ کورونا کے درمیان سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، حکومت پیپلز پارٹی کی، اپوزیشن میں MQM، شہر کراچی کا، صوبہ سندھ کا، حالات کورونا کے، اسمبلی کا اجلاس ہوا، ایک ممبر یہ بیٹھا ہے، ایک یہ فاصلے سے، سماجی فاصلے پر سب نے ماسک لگائے ہوئے، ایک ممبر کھڑا ہوا، محمد حسین اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں، آج اسمبلی قرارداد منظور کرے کہ آج کے بعد دوبارہ سے لے کر منورہ تک اور مٹھی سے لے کر جیت آباد تک پورے صوبہ سندھ میں آج کے بعد سرکاری نصاب تعلیم میں، سرکاری خط و کتابت میں جہاں حضور کا نام آئے،
اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین کے لازموں کو لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اسمبلی کا اسپیکر وہ چاہے قرارداد کو مسترد کر سکتا تھا، پینڈنگ کر سکتا تھا، کمیٹی بنا دیتا، ہزار بہانے تھے کہ قرارداد کو مسترد کرنے کے۔ بڑی تعداد کے اندر غیر مسلم ارکان بھی اس اسمبلی میں موجود۔ اسمبلی کے اسپیکر کی زبان سے نکلا کہ تم نے اپنے بھائی کی قرارداد کو سنا ہے، آپ میں سے جو آدمی اس کی تائید میں ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے۔ حضور کی امت دعوت، امت اجابت، مسلمان غیر مسلم سب کے دلوں کو اللہ نے ایسے طور پر موڑ دیا۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک بھی اسمبلی کا ممبر ایسے نہیں تھا جس کا ہاتھ نیچے رہا ہو، تمام اسمبلی کے ممبران نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں، اس کے بعد سینٹ میں، اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایسا رواج چلا کہ آج میں آپ دوستوں کو مبارک دیتا ہوں، جلسے سے فراغت کے بعد جائے گا آپ اپنے گھروں میں مجھ مسکین کے کہنے پر میٹرک تک اپنے بچوں کی نصابی کتابوں کو دیکھیں جو سرکاری سطح پر شائع ہوئی، انگریزی کی کتابیں ہوں یا اردو کی، اسلامیات کی ہوں یا تاریخ اور تاریخ پاکستان جغرافیہ کی، جہاں کہیں حضور کا نام آیا ہے ساتھ خاتم النبیین بھی راضی طور پہ لکھا ہوا موجود ہے۔ میرے بھائیوں کرتے ہوئے آپ حضرات کے لاہور میں ایشیا کی سب سے بڑی اسمبلی کی عمارت قائم ہوئی، اس کا جو حال ہے، اس کے بالکل وقت میں سنٹر میں جہاں اسپیکر بیٹھتا ہے، اس کے سر پر حضور کی ختم نبوت سے متعلق قرآن مجید کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، حدیث بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے خیبر پختونخوا نیشنل اسمبلی نے منظور کیا کہ اگر پنجاب اسمبلی کی عبارت پر ختم نبوت کی آیت اور حدیث موجود ہے، ہمیں بھی لکھنی چاہیے۔ پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد کو منظور کر دیا۔ یہی قرارداد سندھ اسمبلی نے منظور کی، اور آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی، متفقہ طور پر کہ تمام سرکار سبحان اللہ نہیں کہتے کہ تمام سرکاری دفاتر میں تمام حضرات جہاں ختم ہوتا ہے ایک ضلع کی حد اور نئے ضلع کی حد شروع ہوتی ہے، پورے پنجاب میں وہ سعادتآباد سے لے کر مری تک پورے پنجاب میں میاں والی سے لے کر
درخواست کرتا ہوں جب اس پر عمل درآمد ہوا آپ جس طرح سفر کرتے جائیں گے ہر ضلع کی حد پر حضور کی ختم نبوت کی بہار کا موسم آپ کو نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، پچھلے دن یورپی یونین نے قرارداد منظور کی کہ احانت رسول کے جتنے مجرم ہیں رہا کیا جائے۔ ہماری حکومت نے ایک بات رہا کی ہے۔ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کل یورپی یونین کہہ دے کہ تعاقب ناموں سے رسالت کے قانون کو ختم کرو، ہماری حکومت اس کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ اس خدشے کو سامنے رکھ کر سارے اپنے مسلک کی برادری سے مشورے کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کی جماعت نے 6 ستمبر کی شام کو لیاقت آباد میں جلسے کا انتظام کیا۔ جہلم سے لے کر پشاور تک، کالا ڈھاکہ سے کٹوال تک پورے خطے کے لوگوں کو جمع کیا۔ پورا لیاقت آباد بھر گیا لاکھوں آدمیوں سے، اور جتنی خلق خدا اس بات کے اندر تھی اس سے 2 گنا سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ 7 ستمبر کو ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اجلاس منعقد کیا، کانفرنس منعقد کی مینار پاکستان لاہور میں۔ میں خانہ خدا میں ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب سٹیج پر کھڑے ہو کر دائیں بھی دیکھا پائے سامنے بھی ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھیں۔ انسانوں کے سروں کا سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ کل رات 7 اکتوبر کو کل شام قلعہ پٹنہ قاسم باغ میں ختم کی کانفرنس تھی۔ بندگان خدا پورا سویلیم اٹا ہوا تھا، اس کی تمام ترسیم ہوئی ابتدا سے انتہا تک ساری فلم بار بار قبر کو کہہ کر آگے بڑھایا گیا۔ سٹیج کے قریب جتنی خلق خدا یہاں جمع تھی اس کا ایک حصہ باہر بھی موجود تھے، اور عام حضرات کے پاکستان کی دینی قیادت میں سب سے بڑے عالم دین مولانا محمد تقی عثمانی، سب سے قدامت عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمان، میں بتا نہیں سکتا تمام مقامے میں فکر کی دینی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ ابھی ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، منزل کی طرف روان زمان، اور اس شام کے ساتھ کہ ہر اٹھنے والا قدم ہمیں اپنی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں
کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تعاون کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا. اور بلند آواز سے میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز کے اندر تاخیر کی جائے. منتظمین جلسہ نے مجھے حکم کیا تھا کہ آپ 2 بجے تک بیان کو بند کر دیں گے. اب 2 بج گئے ہیں. میں اپنے بیان کو روکتا ہوں اس توقع پر کہ ہمارے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ ہے. شاہ جی کہتے تھے میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیوں کی پشت پر ہیں. فرماتے تھے میں قادیانیوں کی دم پر یہاں پاؤں رکھتا ہوں. ان کی آواز امریکہ اور برطانیہ میں سنائی دیتی ہے. یہ جتنے عام حضرات کے اتباع ہو رہے ہیں، جتنے عام حضرات کے یہ اجلاس ہو رہے ہیں، جتنی آپ کی قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، آپ صبح سے پوچھیں کہ ان کے دل دماغ میں کیا گزر رہی ہے. انشاءاللہ آپ بھی مل کے کہہ دیں انشاءاللہ اور بلند آواز سے. اب قادیانیت کا مسئلہ امت نے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ کوئی ماں باپ اگر ان کو بچانے کی کوشش کرے گا قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کوئی ماں کا لال اگر اس کے دماغ میں یہ بھول سوار ہے، نکال دینا چاہیے، اسے خالی کرنا چاہیے اسے اپنی کھوپڑی کو، کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیں گے. میں رب کی رحمت کی ڈھیری پر باوضو اللہ کے گھر میں ہاتھ رکھ کر اعلان کرتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا. آپ بھی جو کہتے ہیں قانون ختم نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہتے ہو قانون ختم نہیں ہوگا. اب تم نعرہ لگاؤ، میں اجازت دوں، مل کے میرے ساتھ کہو تاج رخت ختم نبوت